السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی حضور، میں برہان پور سے عرض کر رہا ہوں جی فرمائیے۔ کہ ہمارے برہان پور میں 1 تاریخ کو سید امین القادری صاحب ہاں۔ اور مفتی کوثر حسن صاحب بلرام پور والے ہوں۔ اور مفتی اسرار صاحب اور مولانا مصطفیٰ شریف ناگپور والے اشری۔ اور بھی دیگر لوگ آ رہے ہیں پروگرام میں۔ ہاں۔ تو حضرت اس پروگرام میں شرکت فرمانا کیسا ہے، اس کی رہنمائی فرما دیجیے۔ اچھا، مفتی کوثر حسن صاحب کب سے ایس ڈی آئی والوں کے ساتھ بیٹھنے لگے؟ مفتی کوثر حسن صاحب نا؟ جی جی، مفتی کوثر حسن صاحب بلرام پور والے۔ اب رہنمائی میں تو ایسا ہے کہ مفتی کوثر حسن صاحب نے جب قاری ظہیر الدین نے علماء کونسل بنائی تھی جی تو اس کے جو اصول خلاف شرع تھے تو جی اس بنیاد پر خود ان کا ایک پرچہ بڑی سائز میں شائع ہوا تھا، اتمام حجت تامہ۔ جی ہاں، اور وہ قاری ظہیر الدین ایس ڈی آئی سے جڑا ہوا ہے، اور یہاں تک کہ 2000 کے بعد، سن 2000 کے بعد ایک پروگرام میں معاذ اللہ اس نے درود مقدسہ کو رسم بد یعنی بری رسم بولا۔ معاذ اللہ۔ ہاں، اب آپ سوچئے کہ درود شریف پڑھنے کا حکم دینا یہ تو سنت الہیہ ہے، اس کو رسم بد بولا، اور یہ تمام چیزیں وہ جانتے ہیں، تو پہلے تو انہی سے سوال ہونا چاہیے کہ کیا اتمام حجت تامہ جو آپ نے لکھا تھا تو کیا وہ تمام چیزوں سے قاری ظہیر الدین نے جو سوالات قائم کیے تھے توبہ کر لی؟ جی کہ آپ ایس ڈی سی والوں کے ساتھ جمع ہو رہے ہیں؟ بے شک۔ اور دوسری چیز یہ کہ امین القادری جو مالیگاؤں کے ہیں جی تو ان کی تو بے شمار خرابیاں ہیں، رابطے زدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، گستاخی صحابہ کے ساتھ بیٹھنا، یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ مفتی کوثر حسن صاحب کی شاید جانتے ہوں گے کہ ایک کتاب چھپی تھی شاید رضا اکیڈمی سے جب طاہر القادری آنے والا تھا، جی لزوم نظام، ایک کتاب چھپی تھی جی جس میں طاہر کے کفریات گنوائے گئے تھے، وہ پیس کانفرنس کو لے کر جو اس نے ہرے راما ہرے کرشنا نمو بدھائے وغیرہ کے نعرے لگوائے تھے، اور علماء کے طاہر کے اوپر کفر کا حکم ہے۔ اب مفتی کچھ جو ہے پکا جو منہاجی تھا، جی تو اس کی مزار جو بنائی گئی ہے 2 مرتبہ امین مالیگاؤں جا کر فاتحہ پڑھتا ہے، معاذ اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ منہاجی کو کہتا ہے۔ اللہ۔ تو اب تو مفتی کوثر حسن سے ہی سوال ہونا چاہیے کہ ایسے آدمی کے ساتھ تم جو اسٹیج پر جمع ہو رہے ہو تو شرعاً یہ جمع ہونا کیسا ہے؟ جی ہاں، تو امین کے ساتھ جو جمع ہوتے ہیں نا، اس کے خرابیوں کو جاننے کے بعد تو یقیناً ان سب کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر تو مفتی کوثر حسن صاحب اتمام حجت تامہ لکھے تھے، جی ان کو پتہ بھی ہے خرابیاں کیا ہے، اس کے بعد بھی پہلی کی تحریر کو صرف حضور تاج شریعہ کی عناد میں بھول گئے، جو پہلے جو شریع تقاضوں جی کو لے کر انہوں نے تحریر کیا تھا ہاں وہ سب بھول کر اب معاذ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے ساتھ اتحاد کر کے یہ خود اپنی حیثیت بتا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کا تو بائیکاٹ ہی ہونا چاہیے۔ بے شک۔ ان کا تو بائیکاٹ ہی ہونا چاہیے۔ جی حضور۔ اور کتنے معاملات ہیں، کتنے معاملات ہیں۔ اب یہ کہ ابھی ہوا ہی ایسی چلی ہے، آپ دیکھو نا یہ اشعریوں کا جو معاملہ ہے، ٹھیک ہے، جی تو غلام محمد پر حضرت نے جو حکم شرع بتایا، ٹھیک ہے، بغیر ثبوت شرعی کے کفر کا حکم دے دیا۔ جی اب مفتی کوثر حسن ہے کہ معاذ اللہ فتح و رضیہ شریف کی عبارتوں کو کاٹ کر اس کو بے گناہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ معاذ اللہ۔ یہاں تک کہ عبید اللہ کو بٹھا لیا اور توبہ وغیرہ کا وہ کروا کے، حالانکہ عبید اللہ کی بے شمار گمراہیت والی باتیں ہیں، جی تو مہلت نہیں، کچھ بھی نہیں،
بس توبہ کر لی. اشرفیہ والے بھی بلاتے ہیں. اور اس کے بعد ابھی 1-1.5 مہینے پہلے ہوا یہ کہ احمد آباد میں عبید اللہ دیوبندیوں کے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھا, جی قاری احمد علی کے ساتھ, یعنی یہ توبہ کے بعد. جی اور اس پروگرام کو اگر صرف سیاسی کہتے ہیں تو میں اس کا انکار اس لیے کرتا ہوں کہ قاری احمد علی نے اسی اسٹیج پر یہ کہا کہ بھائی سنی, دیوبندی, وہابی, یہ تمام چیزیں بھول جاؤ. جی اب آپ سوچئے کہ یہ چیزیں اگر بھول گئے اور گستاخوں کی گستاخیاں بھول کر ان کو مسلمان مان لیے تو لوگوں کے ایمان کا کیا ہوگا؟ بے شک. ہاں, تو کئی سوالات ہیں. بہرحال معاملہ یہ ہے کہ یہ مرکز کے بغض میں کہیے یا حضرت کے حسد میں کہیے, جی ایسی راہ پہ نکل گئے ہیں کہ جو ہلاکت کی راہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ امام اہل سنت سے ہماری جو وفاداری ہے, جی اور حقیقت یہ ہے کہ امام اہل سنت سے ہماری وفاداری ہماری آخرت کی حفاظت کے لیے ہے. بے شک. ہاں, ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا ہی چاہیے کہ منہاجیوں سے ہمارا اختلاف یہ فروعی اختلاف نہیں ہے. جی ہاں, منہاجیوں سے ہمارا اختلاف فروعی اختلاف نہیں ہے. وہ عبید اللہ اعظمی, یعنی سنی, دیوبندی, وہابی, اس کو کہتا ہے کہ بھائی قرآن نے تو سماکم المسلمین, نام تو مسلمان ہی رکھا ہے. جی اب آج کے وقت میں بولے کہ سنی, دیوبندی, وہابی یہ سب کرتے ہو, تو کوئی عبید اللہ کو پلٹ کے یہ نہیں پوچھتا ہے گستاخ رسول کا نام کیا قرآن نے مسلمان رکھا ہے؟ تو اس طرح لوگوں کو دھوکہ دینے والا اور بار بار اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے خلاف بولنے والا عبید اللہ, جی ان سب سے ان کے اتحاد ہو رہے ہیں. اشریوں کے, مصطفیٰ شریف کے, کوثر حسن کی, یہ سب چیزیں ان کو نظر نہیں آ رہی ہے. اور ابھی جیسے ہی آپ لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں گے نا, جی تو ہمارے اوپر الزام یہ ہوگا کہ یہ اہل سنت کا شیرازہ منتشر کر رہے ہیں. ہاں, عبید اللہ دیوبندی کی گود میں بیٹھ کر اہل سنت کا فائدہ کر رہا ہے, معاذ اللہ. اور ہم اگر حق بات بتاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ شیرازہ منتشر کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. آمین. ایسے پروگرام کا بالکل بائیکاٹ ہونا چاہیے. اور کوئی سوال آپ کا ہے تو بتائیے. جی حضور, نہیں بس ہم تو یہی پوچھنا چاہتے تھے. جیسے ہمارے دوست برادر لوگ یہی پوچھ رہے تھے ہم سے کہ اپنے کو پروگرام میں چلنا ہے. تو جیسا ہمارے سننے میں آیا تھا کہ ہمارے دوست لوگ ہیں, کچھ لوگ جو مطلب سنی ہی بولتے ہیں اپنے آپ کو. تو ہم جیسا میں جیلانی میاں سے مرید ہوں, ہر ہم مسلک کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جیسا ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے رہنماؤں سے ہم لوگ پوچھیں گے کہ کیا ہے مسئلہ, ہم درست کروائیں گے. ہم نے تو ایسا سنا ہے ان کے بارے میں, تو ہم لوگ پوچھیں گے, پھر حضرت سے ہم پوچھ کے پھر آپ کو بتائیں گے جانا نہیں جانا ہے. ہم ایسے ڈائریکٹ تھوڑی نہ جا سکتے. کون سچی داری کون نہیں یار, یہ کیا خاص مسلک کے وفادار لوگ ہے بھی کی یا نہیں ہے. بس ہم آپ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہو, جی ٹھیک ہے, ہم سنی ہیں. جی, اور حسام الحرمین میں جن کو کافر کہا گیا ہے, ہر سلسلے والے کو وہی ماننا پڑے گا. جی یہاں سلسلے کی بات نہیں ہے. جی امام اہل سنت نے جن پر کفر کے احکام لگائے ہیں جی, وہ ماننا ضروریات دین میں سے ہیں, ماننا ہی پڑے گا. بے شک. اب اس میں ڈنڈی مار کے پھر یہ کہ گستاخ صحابہ کے ساتھ بیٹھ جاؤ, اور مسلک اعلیٰ حضرت کا بھی تو چلن ہے نا, یہ نکالا ہے. یعنی صبح شام اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے خلاف کرو, اور پھر یہ کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاؤ. اور پبلک بیچاری کنفیوز ہوتی ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت یہاں بھی بولا جاتا ہے, وہاں بھی بولا جاتا ہے. جی, حقیقت یہی ہے, حضور تاج شریعہ نے جن لوگوں کا بائیکاٹ کیا ہے, محدث کبیر نے جن لوگوں کا بائیکاٹ کیا ہے, ان سے دوری اختیار کی جائے. بے شک. اور ایسے لوگوں سے اگر دوری اختیار نہ کی اور ایسے پروگراموں میں جا کر اگر ان کی واہ واہی کی, جی, تو یقیناً یہ اپنی آخرت کی تباہی اور بربادی ہے. کیونکہ منہاجیوں سے اختلاف, دیوبندیوں سے اختلاف ہمارا یہ فروعی اختلاف نہیں ہے بلکہ عقیدے کا اختلاف ہے. بے شک. اور شاید مفتی کوثر حسن یہ تمام چیزیں بھول چکے ہیں. کم سے کم ان کو کوئی جا کر اتمام حجت تامہ والا پرچہ دکھا دے تو ہو سکتا ہے ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے.
جی حضور. ہاں اور کچھ نہیں ٹھیک ہے حضور، بس یہی مسئلہ پوچھنا تھا. بچیں، جتنے زیادہ لوگوں کو بچا سکتے ہیں بچائیے. جی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. مخالفت سے نہ ڈریں، سمجھ رہے ہیں. آمین. اگر جی جی اکیلے بھی ہو گئے لیکن حق پر قائم ہے تو انشاءاللہ نجات کا ذریعہ ہے. بے شک انشاءاللہ. اور معاذ اللہ اگر وہ نہ رہے نا تو ہزاروں فالوورس ہو جائیں گے تو وہ کیا کریں گے میدان محشر میں؟ کھینچ کے تھوڑی لے جائیں گے جنت میں. بے شک. ہاں تو اپنا کام ہے کریں، سمجھانے کی کوشش کریں. سمجھانا ہمارا کام ہے، جی حضور. منوانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. جی تو اپنے جو امام اہل سنت کے غلام ہیں ان کو ایسے مکاروں سے بچائیے اور محفوظ کیجیے. اور امین کے تو کتنے معاملات ہیں، میں آپ کو فون پر کتنے گنواؤں. جی کہیں پر بھی کر بیٹھ جاتا ہے، کچھ بھی بول دیتا ہے، کچھ بھی کر لیتا ہے، اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. اب یہ کہ غلام محمد کو بے گناہ ثابت کرنے کے چکر میں یہ اشعریوں نے بھی بیڑا اٹھایا ہے. ہر مجرم کو لاؤ، سب چور کے چور جمع ہو رہے ہیں، کیا کریں گے. جی اللہ ہم کو، آپ کو، تمام سنیوں کو گمراہیت سے بچائے اور ہمیں ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اہل سنت و جماعت پر، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھیں. آمین. آمین. اور امام اہل سنت کی تعلیمات پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو موت نصیب فرمائے. آمین. اور کوئی بات ہے تو بتائیے. جی حضور. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ جی میں جی نے جو حضور. کہا جی ٹھیک ہے؟ جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.